الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل صدق اللہ العظیم۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین کرام، کل 15 اگست ہے۔ 15 اگست کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے جس میں ہزاروں خونی داستانیں، سینکڑوں خوفناک واقعات، لاکھوں دردناک کہانیاں اور بے شمار الم انگیز باتیں پوشیدہ ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان، جس پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی، عدل و انصاف کی حکومت، پیار و محبت کی حکومت، الفت و عقیدت کی حکومت، لیکن انصاف کا دامن مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پیار و محبت کے الفاظ مسلمانوں نے بھلا دیے، الفت و عقیدت کی عداوت و بغض کی پرچھائیاں آ گئیں تو اس ملک میں انگریزوں نے قدم رکھا۔ سامعین کرام، پہلے تجارت شروع کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں اپنی اقتصادی حالت خوب مضبوط کی۔ پھر کیا تھا، پیسے کی ریل پیل، سیاست میں داخل ہونا آسان ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سیاست میں ایسا داخل ہوئے کہ حکومت کی کرسی پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اب کیا تھا، ہندوستان کا کوئی شعبہ، کوئی ڈپارٹمنٹ اور کوئی سیاسی و سماجی تنظیم ایسی نہ بچ پائی تھی جس میں انگریز نہ ہو۔ ہر شعبے، ہر تنظیم، ہر ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے پر یہ انگریز ہی بیٹھا ملتا تھا۔ جب انگریزوں نے اپنا مکمل تسلط ہندوستان پر جما لیا تو اسے یہ بات سوجھی کہ یکساں سول کوڈ کے طور پر پورے ہندوستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں اور آبادی میں عیسائیت کا قانون نافذ کیا جائے۔ کوئی گھرانہ، کوئی گھر، کوئی بچہ ایسا نہ بچے کہ جس کو عیسائیت سے پیار نہ ہو۔ عزیزان گرامی، پورے ہندوستان میں عیسائیت کا پرچم لہرانے، ہر گھر سے عیسیٰ مسیح کی منسوخ تعلیم پر عمل کرانے اور ہر خرد و کلاں کو اس پر مجبور کرنے کے لیے انگریزوں نے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا دیا۔ مسلمانوں کو یہ چیز آخر کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ مسلمان تو صرف خدا وحدہ لا شریک کا بندہ ہے۔ عیسائیوں کے یہاں 3 خدا ہے، اسے قرآن کریم نے ثالث ثلاثہ کہہ کر بتایا ہے۔ مسلمان اپنے توحید کے عقیدے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مسلمان ایک خدا کو چھوڑ کر 3 خداؤں کی ناز برداری کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کو تو یہ منظور ہے کہ دہکتی آگ کے شعلے آسمانوں کی بلندی کو چھو رہے ہوں، اس میں ڈھکیل دیا جائے تو مسلمان اس میں ہزاروں خوشیوں کے ساتھ کود پڑے گا، لیکن خدا کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا۔ ایک خدا کے ساتھ 3 اور خداؤں کو ملا کر مشرک نہیں بن سکتا۔ مسلمان کا قرآن اعلان کر چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر چھوٹی بڑی غلطی جس کی بھی چاہے جب چاہے معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مسلمانوں کا ہی قرآن نہیں، پوری دنیا کا قرآن ہے۔ مسلمان عیسائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی شرک کے اندھیاروں سے نکل کر اسلام کی تابناک روشنی میں آ جاؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ اے یہود و نصارا، تم بھی ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمہاری کتاب میں بھی ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے، کہ کلمہ توحید اور خدا وحدہ کو ایک ماننے کا عقیدہ بنا لو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ان حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کے لیے یہ ایک زبردست چیلنج تھا کہ وہ ہندوستان پر ظالمانہ طور پر قابض انگریز کی دعوت پر لبیک کہے۔ پورے ہندوستان میں عموماً اور مسلمانان ہند میں خصوصاً ایک افراتفری کا ماحول تھا۔ اتنے میں انگریز نے یہ حکم بھی صادر کر دیا کہ سرکاری نوکری اگر کرنا ہے تو مسلمان بن کر یا غیر عیسائی بن کر نہیں کر سکتے، سرکاری ملازم کو عیسائی بن کر ہی ملازمت پر باقی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اعلان پورے غیر منقسم ہندوستان میں بجلی کی طرح پھیل گیا اور جنگل کی آگ کی طرح گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ اس کا چرچا ہونے لگا۔ اب کیا تھا، دین اور دنیا کا معاملہ تھا۔ اگر دنیا اپنا لیتے ہیں تو دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اگر دین پر رہتے ہیں تو دنیا جاتی ہے۔ فیصلہ کیا کرے، کیوں کرے اور کیسے کرے؟ اس نازک موڑ پر امت محمدیہ کے علماء صالحین آگے بڑھ کر ایک زبردست فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ اس نازک گھڑی میں
کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں بلکہ بالکل حرام ہے کہ وہ انگریزی حکومت میں ملازمت کرے۔ یہ فتویٰ کیا تھا؟ دین کی بقا کا پیغام، اسلام پر جمع رہنے کا اعلان، سنت کے نہ چھوڑنے کی تاکید تھی۔ فوراً مسلمانوں نے اپنی ملازمتوں پر لات مار دی اور بے دست و پا اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ اب کیا تھا؟ وہ تھے اور ان کا خدا اور کوئی نہیں۔ بڑا دردناک حال تھا۔ ایک ملازم مسلمان ہے، اس کے بال بچے ہیں، وہ برسر روزگار ہے، روزانہ کا لمبا خرچ ہے، فوراً روزی بند ہو جائے، کاروبار ٹھپ پڑ جائے تو کیا گزرے گی؟ لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ کاروبار، نہ ملازمت، نہ مددگار، نہ آیا و انصار، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی جس نے مسلمانوں کو دلاسا دیا کہ گھبراؤ نہیں، لا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مسلمانوں کا دین بچایا، زندگی کی حفاظت فرمائی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا۔ پورے ہندوستان میں جہاد کے سلسلے میں لڑائیاں چھڑ گئی۔ شاملی کے میدان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ہزاروں لاکھوں علماء نے آزادی ہند اور حفاظت دین کی خاطر اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر، سر پر کفر باندھ کر میدان کارزار میں اتر آئے اور لڑائیاں کی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ مولانا جعفر تھانیسری نے جنگ میں اہم رول ادا کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ محمد علی جوہر نے غلام ملک چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن ایک کیا، تب جا کر کہیں 15 اگست سن عیسوی 1947 کی صبح نمودار ہوئی۔ یہ ہے 15 اگست کی صبح، آزادی کی صبح، جس میں ہم آزادی کے ساتھ ایک خدا کے بندے رہ سکتے ہیں۔ اتنی جافشانیوں کے بعد ہمیں یہ آزادی ملی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنے دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، اپنے عقائد و احکامات پر خدا کی توفیق مانگ کر عمل پیرا رہنا چاہیے، ورنہ اگر ہم نے اس آزادی کی ناشکری کی تو خدا وہ دن بھی لائے گا جب ناشکری کی وجہ سے ہماری موجودہ آزادی بھی چھینی جائے گی اور چھینی جا بھی رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں آزادی کی خوشی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اپنے پرانوں کے چراغ جلا جلا کر روشنی حاصل کریں گے۔ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔